ساتھ آرام شہری کی حیثیت سے کام کریں گے۔ تو بنیادی مقصد مساوات پارٹی کا میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ جس قوم میں یا جس ملک میں سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں بہتر کام نہیں کرتی، تو وہاں پہ این جی او جنم لیتی ہیں۔ اور دنیا کی موجودہ تاریخ میں کوئی بھی ایسی این جی او، کوئی بھی ایسی خیراتی ادارہ، کوئی بھی ایسا نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے جس نے کسی ملک کو ترقی دی ہو، کسی طبقے کو ترقی دی ہو، کسی علاقے کو ترقی دی ہو، کوئی بھی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ جب بھی کسی ملک کی ترقی ہوئی ہے، کوئی نیا ملک بنا ہے، کسی طبقے کی ترقی ہوئی ہے، کسی کمیونٹی کی ترقی ہوئی ہے، کسی علاقے کی ترقی ہوئی ہے، تو وہ سیاسی جماعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایکٹر نہیں ہے، کوئی بھی دوسرا ایکٹر نہیں ہے جس نے کوئی آئین بنایا ہو ملک کسی ملک کا، جس نے ادارے تشکیل دیے ہوں کسی ملک میں، سیاسی بناتے وہ مذہبی ہو، وہ سماجی ہو، وہ سیاسی ہو، وہ معاشی ہو، صرف سیاسی جماعتوں نے کام کیا، اس کے علاوہ نہیں، سیاسی بنیادوں پہ کام ہوا۔ اور وہی ملک کا وہی طبقے وہی کمیونٹی ترقی کرتی ہیں جو سیاسی بنیادوں پہ کام کرتی ہیں۔ پاکستان میں این جی او کا جال کیوں بچھا؟ اس لیے کہ سیاسی جو فورسز تھیں وہ کمزور ہوتی ہیں۔ جب سیاسی فورسز کمزور ہوتی ہیں تو فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، پولرائزیشن پیدا ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کر رہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا جب وہ خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن این جی اوز کو بین الاقوامی گرانٹس مل جاتی ہیں، وہ لوگ جو این جی او کے قاعدہ کرتا ہوتے ہیں وہ امیر ہو جاتے ہیں، ان کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ کسی کمیونٹی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پاکستان میں یہ میں نے حالات دیکھے، میں خود بے شمار این جی اوز کے سیمینار اٹینڈ کیے، ورکشاپس اٹینڈ کی، ملا، شامل رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ این جی اوز سے کسی معذور افراد کے حالات بدلنے والے نہیں۔ خاص کر کے جو میں نے نکتہ دیکھا کہ معذور افراد باوقار نہیں ہو سکتے۔ ریاست میں پاکستان میں معذور افراد کی عزت نہیں ہو سکتی۔ کسی محکمے میں جائیں گے ان کی عزت کوئی نہیں کرے گا، ان کا راستہ کوئی نہیں دے گا۔ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں، ابھی وہاب بھائی جاتے ہیں روڈ پار کر کے مجھے دکھائیں، کوئی نہیں گزرنے دے گا انہیں۔ کیوں نہیں گزرنے دے گا؟ اس لیے نہیں گزرنے دے گا کہ صرف این جی اوز نے کام کیا، پولیٹیکل جماعتوں نے کام کیا، پولیٹیکل جماعتوں نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا۔ اسی لیے ضرورت پیش آئی کہ مساوات پارٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ مساوات پارٹی کی بنیاد کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ مساوات پارٹی معذور افراد کو وہ عزت دے جو یورپ میں معذور افراد سڑک پہ آ جاتا تو پریفر ہو جاتی ہے۔ معذور افراد کسی محکمے کے دفتر میں چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا کام کیا جاتا ہے، اس کو چیئر دی جاتی ہے۔ یہاں آپ کو دھکے دیے جاتے ہیں، آپ کو بالکل عزت نہیں کی جاتی آپ کی کہ آپ کوئی اسپیشل پرسن ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے بھی بہودہ قسم کا اعلان کیا کہ معذور نہ کہا جائے جی، بس ہم نے جس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ نہ سپریم کورٹ کا کام ہے، نہ کسی اور ادارے کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے اور سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے اور ریاستی سطح پہ قانون بنائے کہ معذور افراد کو رستہ دیا جائے، معذور افراد کو چیئر دی جائے اگر سرکاری دفاع کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور معذور افراد کو پولیٹیکل پارٹیوں کی نظر انداز کرنے کی وجہ سے این جی او نے معذور افراد کے نام پہ کاروبار کیا، ان کے نام پہ دولت کمائی، گھر بنائے، کاروبار کیا این جی او سے۔ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو دوست مجھے کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ وہ لوگ جو کل تک جن کے پاس سائیکل نہیں تھی، ہوائی چپل پہنتے تھے، آج ان کے پاس بڑی بڑی گاڑی ہیں۔ کون سا ہم نے کاروبار کیا؟ معذور افراد کا نام بیچا،
معذور افراد کے سیمینار کر کے ان کے دکھ درد بیچے، لیکن ان کے دکھ درد دور نہیں کیے. دور ہمیشہ دکھ درد پولیٹیکل فورسز کرتی ہیں، اور پاکستان میں بدقسمتی سے پولیٹیکل فورسز ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہی جو لوگ سرمایہ دار ہیں، جو منافع پہ منافع کمانے والے لوگ تھے، سنتکار لوگ تھے، ان کے سربراہ ہو رہے. اور آج ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جو این جی او کے کرتا دھرتا تھا. عمران خان نے پوری عمر این جی او کا کام کیا، ان کے ہاتھ گورنمنٹ آ گئی، اور ان کے جو ارد گرد سارے لوگ ہیں وہ بھی وہی لوگ. اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ کیا ہم میں صلاحیت نہیں ہے، ہم زندہ جاگتے انسان نہیں ہیں، ہم میں کس قسم چیز کی کمی ہے. ہم بول نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم کر نہیں رہے. تو مسابقت پارٹی نے یہ پہلا سٹیپ اٹھایا کہ ہم کریں گے. اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ ہجوم سے نہیں بنتی، وہ بنتی ہے لیڈرشپ سے، قیادت کی تعمیر سے بنتی ہے. اور مسابقت پارٹی کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ قیادت کی تعمیر کرے. قیادت کو ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو کی تربیت کرنا ہے. حالانکہ پاکستان میں یہ کلچر نہیں ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو کورس کرنا پڑتا ہے، وکیل بننے کے لیے کورس کرنا پڑتا ہے، لیکن سیاستدان بننے کے لیے آپ کو صرف آپ کی کالا دھندا ہونا کافی ہے، آپ کا رسا گیری ہونی کافی ہے. یہاں سیاسی پارٹیوں نے یہ بدجانتی کی ہے آپ سے، پاکستان کے عوام سے، کہ رسا گیر آپ کے ہمارے ساتھ میں بٹھا دی ہیں، میں نے اپنی بنا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ جو سیاست نہیں سیکھتے، ان کے اوپر تو بدماشی بیٹھتے ہیں، رسا گیری بیٹھتے ہیں، مافیا بیٹھتے ہیں. تو مسابقت پارٹی صرف معذور افراد کے لیڈرشپ تیار نہیں کرے گی، بلکہ ٹرانسجنڈر کی بھی کرے گی، محروم مظلوم طبقات کی بھی کرے گی، کامن پیپل کی بھی کرے گی، غریب آدمی کی کرے گی. اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں. اور جن قوموں میں یہ ہوئے وہ قومیں اب چائنا کے نام سے جانی جاتی ہیں، دنیا سپر پاور. جاپان کے نام سے، جن پہ 2 بم، ناگاساکی اور ہیروشیما پہ 2 ایٹم بم گرائے گئے، لیکن وہ کھڑے ہیں، طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ قومیں ہوتی ہیں، یہ بنتی ہیں. اور پاکستان بھی اسی حالات میں کہ 72 ایئرس میں پاکستان نے پیچھے کی طرف سفر کی، آگے نہیں گیا. آج اسٹیٹ بینک کی جو شمالیات کی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ 15 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے گئے. اور دوسری طرف کیا ہے، چائنا میں 75 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت سے باہر نکالا. یہ فرق ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے مفادات، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھلا کر ہو کر بڑا ذہن لے کے، بڑی سوچ لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اجتماع کرنے کی، مجمع اکٹھا کرنے سے پارٹیاں تعمیر نہیں ہوتی. میں بڑے دوستوں کو یہ کافی دفعہ مثال دے سکتا ہوں کہ لندن میں، برطانیہ میں